أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا، دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا. میرے مولا تیری بات ہی اور ہے، حمد تیری کرے کوئی انسان کیا. میرے مولا تیری بات ہی اور ہے. دونوں عالم تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے، ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے. تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے، ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے. سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا. میرے مولا تیری بات ہی اور ہے. دونوں عالم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے بیان کا بہت ہی اہم عنوان ہے ہمارا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. آج کا عنوان ہمارا یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو.
اپنے ایمان کی فکر کرو۔ قرآن مقدس کی 4-5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور انہی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں بات کروں گا ایمان کی فکر پر۔ جی ہاں، اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے یہ عنوان چنا ہے، کیونکہ ایمان کی فکر کرو، حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ عنوان چنا ہے، کیونکہ ہم آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کفر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور خاص طور سے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بچے، پڑھنے والی بیٹیاں، وہ بڑی آسانی سے ماں باپ جن کو بڑی محنتوں سے پڑھاتے ہیں کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی، میرا بچہ، میرا بیٹا ہائر ایجوکیشن حاصل کرے گا، لیکن آج بڑی تعداد میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا گندا ماحول ہمارے بچوں کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے ایمان کو، اسلام کو، دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ عنوان چنا۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان میں ہے، ہم آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہے، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر ایمان والے نے، ہر مومن نے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایک جگہ اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، یزید زیادہ بھی ہوتا ہے، و ینقص اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ کبھی کبھی آدمی ایمان کی حالت میں سوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے اور سوتے سوتے کافر ہو جاتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اور ایمان ہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر اگر دنیا سے جاتے جاتے ایمان کو بچا کر لے کر چلا گیا تو ایمان کا کتنا ویلیو ہے کہ رتی برابر اگر دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر چلا گیا۔ تو ہم بارہا علماء کی زبان سے بیانات میں، ہے نا، دعوت و تبلیغ کے بیانات میں بھی ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ ایمان کی ویلیو یہ ہے کہ رتی برابر بھی دنیا سے ایمان بچا کر لے کر چلا گیا تو اللہ اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گی، 10 گنا بڑی جنت دے گی۔ رتی برابر بھی ایمان بچا کر لے کر گیا۔ تب ایمان بڑھے گا کیسے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ایمان کا ویلیو کتنا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں، بالکل میں سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کا ویلیو کتنا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے ایمان والے کا ویلیو کتنا ہے۔ کہ ہم نے اکثر یہ بھی بیانات میں سنا ہوگا کہ ایک بھی ایمان والا اگر زمین پر باقی رہے گا، ایک بھی ایمان والا اگر دھرتی پر زندہ رہے گا، ایک بھی
اللہ 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 کرنے والا زمین پر باقی رہے گا تو اس ایک ایمان والے کا یہ ویلیو ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک اللہ 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 کرنے والے کے لیے اللہ پورے دنیا کے نظام کو، دنیا کے پورے سسٹم کو چلائے گی۔ ایک ایمان والا بھی باقی رہے گا زمین پر، پوری دنیا کفر اختیار کر لے، پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، پوری دنیا اللہ کا انکار کرنے والی بن جائے، پوری دنیا گناہوں سے لت پت ہو جائے، لیکن ایک ایمان والے کا یہ ویلیو ہے، یہ قدر ہے، یہ قیمت ہے کہ ایک ایمان والا اگر زمین پر باقی رہے گا تو اللہ ایک ایمان والے کے لیے پورے دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ سورج نکلے گا اس کے لیے، سورج ڈوبے گا اس کے لیے، چاند نکلے گا اس کے لیے، ہوائیں چلے گی اس کے لیے، برسات برسے گی اس کے لیے، بادل آئیں گے برسے گے اس کے لیے۔ یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام زمین و آسمان کا اللہ ایک ایمان والے کے لیے چلائے گا۔ ایمان کی اتنی ویلیو ہے اور ایمان والے کی اتنی ویلیو ہے۔ اور شیطان اسی لیے ڈاکہ ڈال رہا ہے کس چیز پر؟ ایمان پر۔ شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے ہمارے بچوں کے ایمان پر، ہمارے ایمان پر، ہماری بیوی کے ایمان پر، ہماری بیٹیوں کے ایمان پر۔ اور آج ہم سن رہے ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں عشق کا جو بھوت سوار ہے، اسی چکر میں سینکڑوں مسلمانوں کی بیٹیاں آج وہ مرتد ہو رہی ہے، ایمان چھوڑ رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، دین چھوڑ رہی ہے، اور دنیا بھی اپنی جہنم بنا رہی ہے۔ کیونکہ جب وہ دین چھوڑے گی، ایمان چھوڑے گی، اسلام چھوڑے گی اور وہ کفر اختیار کرے گی تو وہ دنیا میں بھی جہنم بنا رہی ہے کہ مرے گی۔ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی اگر وہ کفر اختیار کر کے مری تو دنیا میں بھی جلے گی۔ اب آپ ذرا سوچو، ذرا تھوڑا سا ایسا تصور کرو کہ اگر ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی دنیا میں لوگ اس کو منو لکڑیوں کے اوپر رکھ رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں اور اسے جلا رہے ہیں تو کیا بیتے گی؟ تو اگر ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے اگر اسلام، ایمان، دین چھوڑ کر اگر کفر اختیار کر رہے ہیں تو وہ دنیا میں بھی اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہے ہیں، آگ تیار کر رہے ہیں، دنیا ہی میں جل رہے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد اگر کفر کی حالت میں مرے تو پھر تو مرنے کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ اسی لیے کہتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا پہلا سب سے اہم ذریعہ ہے ایمان، کہ ایمان ہوگا تو جہنم سے بچے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے گھر بار والوں کی اس بات کی فکر کریں کہ ان کا ایمان کیسے بچے گا اور ہمارا ایمان کیسے بچے گا۔ اور دوسری فکر کہ ایمان بڑھتا بھی ہے تو بڑھانے کی فکر کرے، اور ایمان گھٹتا بھی ہے تو کن کن چیزوں سے گھٹتا ہے ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے آج عنوان ڈال دیا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر آپ مٹی کے مکان میں رہتے ہو، اگر آپ لکڑیوں کے مکان میں رہتے ہو، یا آپ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہو، آپ بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، مٹی کے مکان میں رہ کر، لکڑی کے مکان میں رہ کر، فٹ پاتھ پر رہ کر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ ایمان والے ہیں، تو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں اور ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا کی جو چھٹ مٹ تکلیفیں ہیں، دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، آخرت کی تکلیف اور جہنم کی تکلیف سے بہت، یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کی تکلیفیں تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان بچا کر لے کر چلا گیا تو پھر اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ اگر آپ مٹی کے مکان میں ہیں اور ایمان
والے ہیں اور ایمان کو بچا رہے ہیں، ایمان کو بڑھا رہے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور آپ بڑی ڈگری آپ نے لے لیا اور آپ ناستک بن گئے، یا بڑے محل میں آپ ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئی اور آپ کا ایمان چلا گیا، آپ کی زندگی سے دین چلا گیا، آپ کی زندگی سے اسلام چلا گیا اور آپ راجہ بن گئے اور بڑے محل میں ہیں، لیکن دین، ایمان اور اسلام آپ کی زندگی سے چلا گیا، تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ آپ کا دین چلا گیا، ایمان چلا گیا، تو یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، یہ دنیا تو چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ جتنے بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، رستم آیا گیا، پہلوان آئے گئے، بڑے بڑے ہنرمند آئے چلے گئے، اکبر آیا گیا، مغل بادشاہ آئے چلے گئے، اورنگزیب آئے چلے گئے، ہے نا، ٹیپو سلطان آئے چلے گئے، ہمایوں آیا چلا گیا، بڑے بڑے رتی مہارتی بادشاہ، شداد آیا گیا، نمرود آیا گیا، بڑے بڑے آئے، تو دنیا تو چھوٹی ہے۔ تو آپ اگر محل میں ہیں، آج آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کا ہر عیش و آرام آپ کے پاس میں، لیکن ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اگر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ او میرے یارو، او میرے جوانوں، او گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرو کہ آپ کا، ہمارا سب کا ایمان محفوظ رہے۔ میں اس پر زور دے رہا ہوں۔ چلیے آئیے، اب ایمان، نبی پاک نے فرمایا کہ الایمان یزید، ایمان بڑھتا بھی ہے، وینقص، اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اب بڑھے گا کن چیزوں سے؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو گے، ایمان بڑھے گا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ایمان اللہ نے دے دیا، اس نے انعام دے دیا، ایمان دے دیا، یعنی اس نے بڑا انعام آپ پر کر دیا، اب اس نے ایمان والا بنا دیا۔ ایمان لانے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ سب سے محبوب پسندیدہ عمل اللہ کو نماز ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو گے، ایمان بڑھے گا۔ نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ گے، ایمان بڑھے گا۔ جھوٹ سے بچو گے، غیبت سے بچو گے، چغلی سے بچو گے، دھوکہ دینے سے بچو گے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچو گے، ہے نا، کسی کی عزت اچھالنے سے بچو گے۔ جتنی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو ایمان بڑھے گا۔ جتنے کرنے کے کام اللہ نے جتنا حکم دیا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، جتنا کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، وہ کام کرو گے، وہ اچھائیوں کے، وہ نیکیوں کے کام کرو گے، یزید، ایمان بڑھے گا۔ الایمان یزید، ایمان بڑھے گا۔ اور برائیوں کی طرف جاؤ گے، کیوں؟ جھوٹ بولو گے، دھوکہ دو گے، ظلم کرو گے، ظالم بنو گے، قاتل بنو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے، لوگوں کا حق مارو گے، ماں باپ کی ناقدری کرو گے، بڑے بڑے گناہ کرو گے، تو ظاہر بات ہے کہ گناہوں کے اثرات ایمان پر حملہ کریں گے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کم ہوگا۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جب آدمی وہ گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اللہ ایمان چھین لیتا ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا مطالعہ کرنا، ذرا دینی کتابیں پڑھنا، ذرا احادیث کو کھنگالنا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، واٹس ایپ پر 5 گھنٹے 10 گھنٹے ہم دن بھر میں دے رہے ہیں، لیکن کبھی آدھا گھنٹہ اسلامی کتابیں پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تفسیر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ دینی کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایمان چھین لیتا ہے۔ اب اور اگر وہ گناہ کرتے وقت اللہ نے ایمان چھین لیا، اور اسی گناہ کرتے کرتے، اگر وہی گناہ کرتے کرتے جب اللہ نے ایمان چھین لیا اور اسی گناہ کو کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو بتاؤ کیا ہوگا؟
او میرے یارو، او میرے جوانوں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ایمان اللہ چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں رکھ دوں ایک دو چیزیں۔ آدمی چوری کرتا ہے، چوری کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بس چھوٹا موٹا گناہ ہے۔ کیوں؟ آدمی چوری کرتا ہے، جب آدمی چوری کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو اس سے چھین لیتا ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، جب وہ زنا کر رہے ہیں تو اس پیریڈ میں، اس وقت میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اب اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ انجام کیا ہوگا۔ بھئی کفر کی حالت میں موت آئی تو انجام کیا ہوگا؟ توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو انجام کیا ہوگا؟ تو میرے یارو، دولت کو بچانے کی ہم فکر کرتے ہیں، دولت کو بچانے کی بھی فکر کرتے ہیں، مال کو بچانے کی بھی فکر کرتے ہیں، اور مال کو بڑھانے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ 1 لاکھ کے 2 لاکھ کیسے ہو جائے، کہاں انویسٹ کروں، کہاں جلدی سے نفع آئے گا، کہاں 1 کے 2 ہو گئے۔ تو ہم مال کو بڑھانے کی بھی فکر کرتے ہیں اور مال کو بچاتے بھی ہیں۔ ایسی جگہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ ہم پیسے نہیں ڈالیں گے جہاں سے مال کم ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ تو جیسے مال کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں اور مال کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان کو بڑھانے کی فکر کرو اور ایمان کو بچانے کی بھی فکر کرو کہ ایمان چلا نہ جائے یا ایمان کم نہ ہو جائے، کیونکہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ کیوں؟ اور ایمان بچا کر چلا گیا، لے کر چلا گیا، تو پھر تو مزہ ہی مزہ، کامیاب انسان کو ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، دل کو چھو گئی اور تمنا ہونے لگی۔ آپ کی بھی یہی تمنا ہوگی، سب کی یہی تمنا ہے کہ بس ایمان کے ساتھ موت آئے۔ کیوں؟ ہم دیکھو جنازے کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، جنازے کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں مردے کے لیے۔ عورتوں کو تو خیر نہیں معلوم ہوگا، لیکن خیر میں بتا دے رہا ہوں کہ جب جنازہ ہم کسی کا پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں آخری لفظ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اے اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی موت دے، ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم دعا کرتے ہیں، تو ایمان والی موت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ایمان ہی پر زندگی گزرے، اسلام ہی پر زندگی گزرے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں، اور مرتے وقت بھی ایمان نصیب ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک امام صاحب ہے، باہر ملک کی ویڈیو ہے، عرب ملکوں کی ویڈیو ہے شاید وہ، تو امام صاحب ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے بس ملک الموت آ گئے، روح کھینچنے کے لیے ملک الموت آ گئے۔ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو جیسے دکھا دیا ہو، ایسا لگا جیسے دکھا دیا ہو۔ خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے وہ فوراً یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے کتاب چھوڑی اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا، خطبہ دے رہے تھے، اور سیدھا بیٹھ گئے اور اطمینان سے روح قبض ہو گئی۔ یہ اللہ، یہ موت ہوتی ہے، کتنی پیاری موت۔ ایسے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک شخص مسجد میں آیا نماز کے لیے، سجدہ کیا، امام کے ساتھ میں ہیں اور بھی لوگ ہیں، امام صاحب سجدے سے اٹھے، یہ اٹھا ہی نہیں، لوگ پریشان ہے نا۔ نماز کے بعد میں لوگوں نے جیسے سلام پھیرے
تو دیکھے ہلا کر، ہلا نہیں، جیسے تھوڑا سا ایسا ہلا ہے تو فوراً وہ اطمینان سے گر گئے. پتہ چلا کہ سجدے کی حالت میں روح قبض ہو گئی. کتنی اچھی موت ہے. جی ہاں، تو ایسی موت بھی ملتی ہے، ایسی موت بھی اللہ نصیب کرتا ہے کہ آدمی بڑی پیاری حالت میں دنیا سے جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے اور ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں گے. تو ایمان بچے گا کیسے، بڑھے گا کیسے؟ کہ اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں پر عمل کرو. اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، نماز فرض. اللہ نے کہہ دیا گناہوں سے بچو، اور اللہ نے گناہوں کی پوری لسٹ بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی. یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، آج میں تھوڑا کم بیان کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا مجھے جانا بھی ہے، تو تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا وہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. تو اب ایمان بڑھے گا اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے. کیوں؟ سود مت کھاؤ، اللہ نے روکا ہے، رک جاؤ. بیاج مت کھاؤ، اللہ نے روکا ہے. کیوں؟ جی ہاں. رشوت مت کھاؤ، اللہ نے منع کیا ہے. کیوں؟ حرام مال مت کھاؤ، اللہ نے منع کیا ہے. ڈاکہ چوری ڈال کر مت کھاؤ، اللہ نے منع کیا ہے. کسی کو دھوکہ دے کر مال مت لوٹو، اللہ نے منع کیا ہے. ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ نے روکا ہے، اللہ نے منع کیا ہے. کیوں؟ دھوکہ مت دو، دغا مت کرو، اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے. رک جاؤ. کیوں؟ چغلی مت کرو. عورتیں میری بات کو سن رہی ہے، چغلی مت کرو. آج عورتوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہوتا ہے چغلی. جہاں دو عورتیں جمع ہو گئی تو چغلی نہ ہو جناب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دو عورتیں جمع ہو جائیں چغلی نہ ہو. لیکن میں کیا عورتوں کی بات کروں، مردوں کا بھی آج کل حال یہ ہو گیا کہ جہاں جمع ہوئے کوئی اچھی بات نہیں، غیبت ہی ہوگی، چغلی ہی ہوگی، کسی کی نہ کسی کی بات ہی ہوگی، اس کی برائی ہی ہوگی. مردوں کا بھی معاملہ یہ ہوگا، مرد بھی اب عورتوں سے کم نہیں رہے چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں. جی ہاں، تو اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا کہ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا اتنا برا ہے کہ اللہ نے خود اپنے قرآن میں کہا ہے کہ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. منع کر دیا. تو اللہ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے رک جاؤ، ایمان بچے گا اور ایمان بڑھے گا. جی ہاں. اور اگر جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے، نہیں رک رہے ہو تو ایمان کم بھی ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا کہ ایمان کم ہوتا ہے. جی ہاں. اور پھر یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ اتنا کم نہ ہو جائے، گناہ کرتے کرتے اتنا کم نہ ہو جائے کہ اللہ مرتے وقت ایمان ہی چھین لے، کلمہ ہی نصیب نہ ہو، ایمان ہی اللہ چھین لے. اللہ ہم سب کی ایسی موت سے جو بغیر ایمان کے ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایمان بڑھے گا ایمان والے ماحول میں رہنے سے، ایمان والے ماحول میں رہنے سے. اب ایمان والوں کے ساتھ رہے گا، ایمان والے ماحول میں رہے گا، نیکیوں والے ماحول میں رہے گا، مسجد والے ماحول میں رہے گا. کیوں؟ ہے نا، دینی مجلسوں میں بیٹھے گا، دینی باتیں سنے گا، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، قرآن سمجھے گا، ہے نا، دین کی باتیں سنے گا، دین کی باتیں سمجھے گا. ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہے گا، ایمان والے ماحول میں رہے گا تو ایمان بڑھے گا. اور لچوں کے ساتھ میں رہے گا، لفنگوں کے ساتھ میں رہے گا، دو نمبریوں کے ساتھ میں رہے گا، حرام کمانے والوں کے ساتھ میں رہے گا، حرام کھانے والوں کے ساتھ میں رہے گا، تو ظاہر بات ہے بھائی کہ جیسا ماحول ہے ویسا اثر ہوگا. تو ایمان کو بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ذرا ماحول بھی اپنا دیکھ لو، سنگت بھی اپنی دیکھ لو، صحبت بھی اپنی دیکھ لو.
کہ میں کن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کن کے ساتھ اٹھتا ہوں، کن کے ساتھ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ میری دوستی یاری ہے، کن کے ساتھ میرا لین دین ہے. صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا، فارسی میں کہاوت ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کن تند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو جب ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ ایمان کی ہی بنیاد پر دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھے اور ایمان کیسے بچے. کیوں؟ اپنی بھی فکر کرو اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرو. ہو کیا رہا ہے، معاف کرنا مجھے، ہو کیا رہا ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن، کیوں، اچھی تعلیم ہے نا، اور دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ بھیا انگریزی پڑھے گا، انگلش پڑھے گا، سینٹ جوزف میں پڑھے گا، سینٹ ٹریساز میں پڑھے گا، بڑی بڑی انگلش اسکولوں میں پڑھے گا. تو پھر ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا نا کہ بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھے گا اور انگلش ماحول میں رہے گا تو ترقی کرے گا، اور پھر انگلش پڑھے گا تو پھر اعلیٰ ڈگری لے گا، نوٹیں چھاپنے کی مشین بنے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو انگلش اسکولوں میں پڑھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ سے بالکل ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کر رہا ہوں ماں باپ سے کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی بھی فکر کرو. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، آج سینکڑوں کیس ہمارے پاس میں یہ آ رہے ہیں کہ جن بچوں کو شروع سے انگلش کا ماحول ملا اور وہی ننگا ماحول ملا، زندگی بھر شروع سے ہی اس کو ایسا ماحول ملا کہ اس نے ڈانس کیا، اس نے اسٹیج پر شو کیا، اور شروع ہی سے اس کو برتھ ڈے والا ماحول ملا، کیک کاٹنے والا ماحول ملا، شروع ہی سے اس کو غلط ماحول ملا، عیسائیوں والا، یہودیوں والا، کرسچن والا، وہی ماحول، بیمانوں والا، کفر والا، وہ ماحول شروع سے اس کو ملا. بچپن سے اسی ماحول میں اس نے 12 سال 15 سال 20 سال تک کی پڑھائی کیا. تو اب پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے ان اولادوں سے؟ اچھا، گھر کا ماحول بھی تو ہم نے اسلامی ماحول نہیں بنائے، گھر کا ماحول بھی تو ہمارا دینی ماحول نہیں ہے. سچ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ہمارے گھر کا ماحول نمازوں والا ماحول ہے؟ کیا ہمارے گھر میں باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، ماں قرآن لے کر بیٹھتی ہے یا باپ قرآن لے کر بیٹھتا ہے، یا گھر میں سب قرآن والا ماحول ہے، دینی ماحول نہیں؟ ارے ہمارا ماحول، گھر کا ماحول دینی نہیں. ہم خود بچوں کے ساتھ میں مل کر گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. ہم خود بچوں کے ساتھ مل کر برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، ساری چیزیں ہم غیروں کی کر رہے ہیں. گھروں کا ماحول بھی دینی ماحول نہیں ہے، اسلامی اور ایمانی ماحول نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم تمنا کریں گے کہ آپ کی ہماری اولاد ایمان پر جیے گی اور ایمان پر مرے گی؟ چلو آؤ ایک آخری بات کہتا ہوں. قرآن پاک میں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن پاک کے اس واقعے کو بیان کرتے تھے کہ وقت کے نبی، غالباً حضرت یعقوب وقت کے نبی ہے، اور ایسا گھرانہ ہے کہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی. کیوں؟ بیٹے بھی نبی. اب بتاؤ، نبیوں والا گھرانہ ہے، پورا گھرانہ نبیوں والا ہے، لیکن وہ نبی بھی جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وقت کے اس نبی نے بھی، جو کہ نبیوں کا گھرانہ ہے، ذرا سوچو، نبیوں کا گھرانہ ہے، لیکن وہ نبی، وقت کا نبی، جب آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، تو اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں ذرا مجھے تسلی دے دو، مجھے بتا دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو اندازہ لگاؤ، پورا گھرانہ نبیوں کا، اور وقت کا نبی دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہا ہے کہ تسلی دو، مجھے بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ وقت کا نبی اپنے بچوں کے ایمان کی اتنی فکر کر رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو وقت کا نبی اتنی فکر کر رہا ہے تو ہم تو ہمارا خود کا حال برا ہے. کیوں؟ تو اس لیے وقت کا نبی جب اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آخری وقت میں ہم کو فکر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی سیٹنگ کون سی؟ پیسوں کی، کاروبار کی. بس ہماری یہی تمنا رہتی کہ میرے بچے سیٹ ہو جائے، ایک دم بڑھیا ان کا نوٹیں چھاپنے والے بن جائے. ہم اگر 4 بچے ہیں تو ہماری پوری زندگی ان 4 کی سیٹنگ میں لگ جاتی ہے. سچ بات ہے. جی ہاں، میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں کو سیٹ کرتے کرتے اور 4 بیٹوں کو ڈاکٹر بناتے بناتے اس آدمی کی عمر ختم ہو گئی. 4 بیٹوں کو ڈاکٹر اس کو بنانا ہے، بن گئے بچے، ہے نا. لیکن اس میں ایک بچہ ایسا بھی ہم نے دیکھے کہ باپ نے بڑی محنتوں سے اسے ڈاکٹر بنایا، کروڑوں روپئے لگے، کیونکہ آج کل تو MBBS کے لیے 1.5 کروڑ تو ہمارے ملک میں رشوت لگ رہی ہے. کالج والوں کو ڈونیشن کے نام پر دینا پڑتا ہے نا. اب وہ بچہ باہر بھی گیا، پڑھائی کیا، الحمدللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر بن گیا. لیکن ماحول اس کو ایسا ملا کہ اس کے بعد میں اس کو نماز معلوم ہی نہیں ہے، اس کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہو کہ بھائی جمعہ کی نماز تو پڑھ، تو وہ کہتا ہے وائے، کیوں، کائے کے واسطے پڑھوں، کیا ہوں گا اس سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی ماحول دے رہے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں کہ اگر آپ نے دنیا بناتے بناتے بچوں کی کروڑوں روپیہ لگا دیا، اور اگر آپ کی اولاد ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی اور وہ ناستک بن بیٹھی یا کفر اختیار کر بیٹھی، تو آپ کی تو دنیا بھی ختم ہو گئی اور آخرت بھی ختم ہو گئی. کیونکہ اولاد بھی اگر ایمان سے ہاتھ دھوتی ہے تو اس کی پوچھ آپ سے بھی تو ہوگی، ماں باپ سے بھی تو ہوگی. کیونکہ اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے بچنے کا فرسٹ اور بڑا راستہ ایک ہی ہے، ایمان کی حفاظت. اور آج سب سے زیادہ ڈاکہ جو ڈالا جا رہا ہے ہم پر اور ہماری اولاد پر، وہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سیریل بھی ویسے آ رہے، فلمیں بھی ویسی آ رہی ہے، ماحول بھی ایسا ہی بن رہا ہے. کالج اور اسکولوں کا ماحول بھی ایسے ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں غیروں کے کالج اور غیروں کے اسکولوں میں، غیروں کے ہاتھ میں ہی. اور ابھی 15 اگست کے وقت شاید ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک مسلمان عورت برقعے میں ہیں اور اسکول میں ایک پروگرام چل رہا ہے، اور اس مسلمان عورت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اس پروگرام میں باقاعدہ اس کو وہ ہنومان بنایا گیا، اس کو یا جو بھی بنایا گیا، بجرنگ بلی بنایا گیا یا ہنومان بنایا، کیا بنایا گیا، وہ مست بجرنگ بلی بنا ہوا ہے. اور ماں جو ہے بڑی خوشی میں جو ہے وہ اس کا ویڈیو لے رہی ہے اور تالیاں بھی بجا رہی، بڑی خوش ہو رہی ہے، وہ رول ادا کر رہا ہے. تو ذرا سوچو. جی ہاں. اور ایک اسکول کا تو ابھی ویڈیو آیا، تازہ ویڈیو آیا کہ اس اسکول میں تمام مسلم بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اور باقاعدہ ان کو بھجن سکھایا جا رہا ہے اور مست وہ بھجن پڑھ رہے ہیں. اور بھجن میں آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ الفاظ ہے جو ایمان سے آدمی کو نکال دیتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ جب ماحول ایسا بن رہا ہے تو ہم کو تو کتنی فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کی بھی اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی. جی ہاں. اس لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ. اللہ کی قسم ہم آپ کو پڑھانے سے منع نہیں کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا پڑھاؤ. لیکن کہاں پڑھا رہے ہو، کس اسکول میں پڑھا رہے ہو، کن کے ہاتھوں میں تم اپنے بچوں کو دے رہے ہو. وہ ایمان کے سوداگر تو نہیں ہیں، وہ لٹیرے تو نہیں ہیں. ذرا اتنا بھی تو دیکھ لو. اور میں تو مسلمانوں سے
اللہ نے جن مسلمانوں کو مال دیا ہے، مالدار مسلمانوں سے، آج میں بڑے دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں مالدار مسلمانوں سے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اسکولیں اور اپنے کالجز بناؤ، تاکہ تمہاری ہماری اولاد کا ایمان کم از کم اپنی اسکول رہے گی، اپنا کالج رہے گا، اپنے پڑھانے والے رہیں گے، ایمان والے پڑھائیں گے، ایمان والوں کا سارا سسٹم رہے گا، تو کم از کم تمہاری ہماری اولادیں کفر اختیار نہیں کرے گی، ایمان والا ماحول ان کو ملے گا۔ اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا ہے کہ اولادوں کو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، اچھا پڑھا لکھا بنانے کے لیے جن کے ہاتھوں میں ہم، جن کے حوالے ہم کر رہے ہیں، آج وہ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑ گیا، آپ کا پورا مال چوری ہو گیا، آپ کا پورا سونا، آپ کے پورے زیورات چوری ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ دنیا ہے، دنیا لٹ گئی، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کے بچوں پر ٹیوشن کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، اچھی تعلیم کے نام پر اگر کوئی آپ کے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور آپ کے بچوں کا ایمان اگر لٹ گیا، ایمان چلا گیا اور وہ کفر کی زندگی میں چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ جی ہاں، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانو۔ اس لیے جو شروع میں نے 3-4 الگ الگ جگہ سے آیتیں پڑھا، وہ سب آیتیں وہی ہے جو آپ کو، ہم کو بتاتی ہے کہ آپ کا ہمارا رب کون ہے، اس کے پاور کو پہچانو۔ جتنا اس کے پاور کو پہچانیں گے، جی ہاں، تو اتنا ایمان بڑھے گا، اتنا ایمان بڑھے گا۔ جی ہاں، اور ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 13 سال تک ہم نے ایمان پر محنت کی، ایمان پر محنت کی۔ جی ہاں، ایمان پر محنت کی، کیونکہ ایمان ہے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایمان نہیں ہے، ساری دنیا آپ کو مل گئی ہے، آپ ناکام انسان ہو، کیونکہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج میں نے بالکل اہم عنوان کے طور پر رکھ دیا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو گھٹنے سے، کم ہونے سے، ختم ہونے سے بچاؤ۔ کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا کہ آدمی کبھی کبھی اٹھتا ہے تو ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے، مگر سوتے سوتے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو نبی کی اس بات پر کہ میرے کام کون سے ہیں، علماء سے ملاقات کرو، سمجھو کہ میں یہ کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسا برا کام تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا ایمان چلا جائے، میں حرام تو نہیں کھا رہا ہوں، میں رشوت کا تو نہیں کھا رہا ہوں، میں بیاج تو نہیں کھا رہا ہوں، میں سود تو نہیں کھا رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتے ہو تو پڑھو اور اپنے علماء سے پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پوچھ کر ہم زندگی گزارے گی، دین اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم زندگی گزارے گی، تو انشاءاللہ ایمان بچے گا، اور ایمان بچے گا تو دنیا میں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب۔ گھروں کے ماحول پر غور کرو کہ ہمارا گھروں کا ماحول یہودیوں کے جیسا تو نہیں ہے، ہمارے گھروں کا ماحول نصرانیوں کے جیسا تو نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہم روزانہ نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن سے تو خوش ہوا اور ان پر تو نے انعامات کی بارش کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا المغضوب، جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو لوگ راستے سے پھٹک گئے ان لوگوں کا راستہ مت دکھا۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے نا، تو گھروں کا بھی ماحول دیکھو کہ یہودیوں والا ماحول تو نہیں ہے، نصرانیوں والا ماحول تو نہیں ہے، کیوں؟ چڈی والا، چڈے والا ماحول تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے پڑھے لکھے لوگ چڈا پہن رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی پڑھا لکھا ہے،
مالدار آدمی ہے، پہلے غریب تھا تو اچھی پتلون پہنتا تھا پوری، لیکن اب مالدار ہو گیا تو چڈے پر آ گیا۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول پر دھیان دو۔ آپ کی بیٹی کون سے ڈریس پہن رہی ہے، اس کے ماحول پر دھیان دو، کیونکہ ڈریس بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا ذہن کیسا بن رہا ہے۔ جی ہاں، رہن سہن حلیہ بھی بتا دیتا ہے، تھوبڑا بھی بتا دیتا ہے کہ میرے بچوں کا ماحول کیسا بن رہا ہے اور یہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، ان کو نبی کے طریقے پسند ہیں یا یہودیوں کے نصرانیوں کے طریقے پسند ہیں۔ بچوں کی بھی فکر کرو کہ وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اور اپنی بھی فکر کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ذہن میں آ گئی بول دیا، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا انعام ہے کہ تو نے ہم کو ایمان دے دیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ہماری ماں بھی ایمان والی، ہمارا باپ بھی ایمان والا۔ تیرا بڑا احسان ہو گیا میرے مولا کہ تو نے ایمان ہم کو دے دیا، اور اس ایمان کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم کو کوئی جنگ نہیں کرنا پڑا، ہم کو کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرے مولا بڑی آسانی کے ساتھ تو نے ایمان والی ماں دیا، ایمان والا باپ دیا، ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ہم مومن بن گئے۔ میرے مولا ہمیں ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قدر، ایمان کی قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ رہا تو دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ میرے مولا ہمیں ایمان والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، وہ کام، وہ اعمال جس سے ایمان بڑھتا ہے، وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور وہ چیزیں جن سے ایمان گھٹتا ہے، وہ گناہ، وہ کام جن سے ایمان چھن جاتا ہے، میرے مولا ان تمام کاموں سے، ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے حفاظت فرما۔ میرے مولا تیری عزت کی قسم، تیری شان کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میرے مولا ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا کچھ بیماریاں ہیں جو ہم کو پریشان کر رہی ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو ہم کو پریشان کر رہی ہے، میرے مولا ہر بیماری سے اور ہر آنے والے وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو یاد آ گیا مولا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی ہم کو نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔